بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک 78 سالہ بوڑھی ماں کو اس کے اپنے بیٹے نے عرس پر جانے کے بہانے جنگل میں چھوڑ دیا اور پھر وہی بیٹا چند گھنٹوں بعد اپنی زندگی کی سب سے بڑی سزا کا سامنا کرنے والا تھا؟ یہ کہانی صرف ایک ماں اور بیٹے کی نہیں، یہ ہماری سوچ، ہمارے معاشرے اور ہمارے انجام کی کہانی ہے۔ شہزاد کراچی کا رہنے والا ایک متوسط گھرانے کا شخص تھا جس کی عمر تقریباً 40 برس تھی۔ کاروبار میں معمولی سا ہاتھ تھا مگر دل میں لالچ بہت تھا۔ اس کے 78 سالہ بوڑھی ماں عرصہ دراز سے بیمار رہتی تھی۔ چلنے پھرنے میں دقت، آنکھوں کی کمزوری اور سانس کی تکلیف اس کا مقدر بن چکی تھی، مگر وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعا گو رہتی۔ شہزاد کو اپنی ماں کی خدمت بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن اس نے چالاکی سے کہا، امی، میں آپ کو کراچی کی موسیٰ منڈی جانے والے ٹرک پر سوار کر دیتا ہوں، وہاں عرس ہے، دعا کریں گی تو شفا بھی مل جائے گی۔ ماں نے سادہ دلی سے بیٹے کی بات مان لی۔ شہزاد نے اسے ایک ٹرک ڈرائیور سے ملا کر کہا کہ راستے میں کسی ویران جگہ اتار دینا، کیونکہ یہ مرتی ہے، نہ ہی میرے پاس اس کے علاج کے پیسے ہیں۔ ڈرائیور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر پیسوں کے لالچ میں خاموش ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں ٹرک ایک ویران جنگل کے قریب رکا اور بوڑھی ماں کو نیچے اتار دیا گیا۔ ماں حیران و پریشان بیٹے کو آواز دیتی رہی مگر ٹرک تیزی سے دور ہو چکا تھا۔ جنگل کی خاموشی، ٹھنڈی ہوا اور جانوروں کی آوازیں اس کے دل میں خوف بھر رہی تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں مرتی نہیں، تو ہی مجھے اپنے پاس بلا لے یا میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ ادھر شہزاد گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا، ماں کہاں ہے؟ اس نے بے پرواہی سے کہا کہ 200 کلومیٹر دور چھوڑ آیا ہوں، اب نہ علاج کا خرچہ نہ جھنجھٹ۔ مگر اسی رات اسے شدید بے چینی ہونے لگی، دل گھبرانے لگا جیسے کسی نے سینے پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ صبح سویرے اطلاع ملی کہ اس کی ماں کو کسی نے کراچی میں مزار قائد کے باہر بیٹھے دیکھا ہے۔ شہزاد کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا تو دیکھا اس کی بوڑھی ماں مزار قائد اعظم کے سائے تلے بیٹھی ہے اور لوگوں کو اپنی کہانی سنا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا مگر اللہ نے مجھے بچا لیا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ جنگل میں ایک ٹرک ڈرائیور واپس لوٹا۔ اس کا دل پسیج گیا تھا۔ اس نے بوڑھی ماں کو پانی پلایا اور کہا کہ مجھ پر ایک احسان کر دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کراچی واپس چھوڑ آتا ہوں۔ یوں وہ اسے شہر لے آیا اور مزار قائد کے باہر اتار دیا تاکہ کوئی مدد کر سکے۔ جب شہزاد اپنی ماں کے سامنے آیا تو ماں نے اسے دیکھ کر بھی بد دعا نہ دی بلکہ کہا، بیٹا، میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے۔ یہ سن کر شہزاد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے ماں کے قدموں میں گر گیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، راتوں کو جاگ کر پالا، آج اس کو 200 کلومیٹر دور ویران جنگل میں چھوڑ آیا۔ مجمع اکٹھا ہو چکا تھا، لوگ اسے ملامت کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، ایسے بیٹے کو سزا ملنی چاہیے، مگر ماں نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا اور کہا، میرا بیٹا برا نہیں، بس بھٹک گیا تھا۔ اس دن شہزاد نے عہد کیا کہ وہ ماں کی خدمت کرے گا۔ اس نے ماں کو گھر لا کر اس کا علاج شروع کرایا۔ وقت گزرتا گیا اور ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی۔ شہزاد ہر روز مزار قائد کے پاس جا کر غریبوں میں کھانا بانٹتا اور اپنی غلطی پر آنسو بہاتا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ ماں کی دعا اور بد دعا دونوں میں اثر ہوتا ہے۔ اگر اس دن ماں بد دعا دے دیتی
تو شاید اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی، مگر ماں نے معاف کر کے اس کی تقدیر بدل دی۔ یہ واقعہ پورے کراچی میں پھیل گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ 78 سالہ بوڑھی ماں کو جنگل میں چھوڑنے والے بیٹا آج سب سے زیادہ فرمانبردار بن چکا ہے، اور شہزاد ہر محفل میں یہی کہتا تھا کہ جو شخص اپنی ماں کو بوجھ سمجھے وہ دنیا کا سب سے غریب انسان ہے۔ وقت نے اسے سکھا دیا تھا کہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بھی انسان ماں کی دعا سے دور نہیں جا سکتا، اور جو ماں مزار قائد کے سائے میں بیٹھ کر بھی بیٹے کے لیے دعا کرے اس کا بیٹا کبھی مکمل تباہ نہیں ہو سکتا۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر اس دل میں زندہ رہتی ہے جو ماں باپ کی قدر کرنا سیکھ لے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو کیا ہمیں بھی معافی ملے گی، یا پھر وقت ہمیں بھی کسی ویران جنگل میں لا کھڑا کرے گا؟